الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحكم وعلى آله وصحبه سادات العرب والعجم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دل ہے وہ دل جو تیرے یاد پہ معمور رہا اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں میں قربان گیا انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور تانا قربان یا رسول مدنی تماشقید سبحان یا رسول مدنی ستا محبت چے پکم زلک نقشوی نوی نشتہ غی زلک ایمان یا رسول مدنی کہ ہزار زلہ ایمان روڑی خوبستال عشقہ چرے بنشی مسلمان یا رسول مدنی اور ستا پا کمال جمال کرم سوال چے رب رضاشی زمان محمد امین ستا نعت خوان یا رسول مدنی قال اللہ تبارک و تعالی فی شان نبینا مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما بلند آواز سے شوق و محبت سے درود السلام کا نذرانہ پیش کرے اللہم صلی علی محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و قوت الارواح و غذائها و علی آلہ و صحبہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين تشریف فرما علماء کرام بالخصوص سرپرست اعلیٰ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب پیر طریقت رہبر شریعت بقیت السلف حضرت پیر محمد محمود صاحب قادری آوانی دربار عالیہ قادریہ آوان شریف گجرات اور انتہائی قابل صد احترام جناب پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب نائب امیر تاریخ لبیک یا رسول اللہ پاکستان برادر مکرم جناب حضرت العلامہ مولانا رضی حسینی نقشبندی صاحب امیر کراچی تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان یہاں پر کثیر تعداد میں تحریک لبیک یا رسول اللہ کی مقامی ذمہ داران کارکنان اور دور نزدیک سے آنے والے تمام الشاکان رسول السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ کائنات میں ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے یا جو کچھ بھی ملے گا وہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے طفیل سے ملے گا دنیا میں جتنی بھی عزتیں قبر میں اور پھر آخرت میں اور پھر جنت میں ان کی باعث اور سبب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہی ہوں گے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے اپنی زبان میں عقیدت اور محبت کا اظہار کچھ اس طرح کیا تھا کہ حضرت حسان نے اس کا ترجمہ یوں کیا ذل مکارم فی آفاقنا ذکرت ونحن بکفینا یضرب المثل حضرت بلال حضور سے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ قیامت تک اگر ہمارے نام کے چرچے ہوں گے اور قیامت تک ہمارے نام کی مثال دی جائے گی
لوگ اپنے بچوں کے نام ہمارے نام سے موسوم کریں گے کہ حضرت بلال کی عشق و محبت کی حرارت اس کو مل جائے۔ میرے جد امجد فرماتے ہیں پیش کستا مش نصیب لک بلال داغنا چپ احد احد نارو ستڑ استومان نیما او زپ جانان باندے جوندے یما پجان نیما تیر بلدواڑو کون و شمخو لجانان نیما او زما چی سمرا ارمانون دی دیار دا کسے ارمانی دمرا در ادوان دا گلستان نیما۔ آپ فرماتے ہیں حضرت بلال کے بارے میں کہ مجھے بھی وش کی وہ حرارت مل جائے کہ آپ پر اتنے مظالم کیے گئے مگر آپ کو کوئی پرواہ نہیں رہی۔ تو حضرت بلال نے میرے مصطفی کریم سے فرمایا قیامت تک ہمارا نام تو رہے گا مگر یہ نام ہماری وجہ سے نہیں، قیامت تک ہمارے نام کے چرچے یا رسول اللہ صرف آپ ہی کی وجہ سے ہوں گے۔ اس لیے میرے امام نے فرمایا لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، اور بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، اور وہ جہنم میں گیا جو تجھ سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ اس لیے الحمدللہ آج بھائی جمیل قادری صاحب کے نکاح کے تقریب میں انہوں نے جو یہ محفل سجائی ہے انتہائی قابل رشک ہے، اور یہ پورے علاقے کے لیے ایک قابل تقلید عمل ہے کہ وہ دیکھے کہ جن مصطفی کریم کی طفیل اور آپ کی برکت سے جو خوشی آئیں تو حق یہ بنتا ہے کہ آج ہم اسی محبوب کے دربار میں اس عزم کا اعادہ کرے کہ لبیک یا رسول اللہ، جس کا معنی مولا علی قاری نے یوں فرمایا وَلِبُّ لَكَ الْبَابَيْن کہ یا رسول اللہ میں آپ کے عزت آبرو کے لیے اور آپ کے دین کے لیے صرف ایک نہیں بار بار حاضر ہوں، اگر آپ کے دین کو ضرورت پڑے اور آپ کے عزت و ناموس پر کوئی حرف آئے تو میدان فیض آباد لگانے کے لیے بھی حاضر ہیں، اگر سامنے سے شیل برسے تب بھی حاضر ہے، اگر سیدھی فائرنگ ہو گولیاں چلے تب بھی حاضر ہے، اور یا رسول اللہ مال کی قربانی کرنی پڑے تب بھی حاضر ہے، جان کی قربانی دینی پڑے تب بھی حاضر ہے، اور جس وقت زمانے کا ہر ظالم اور ہر جابر کے سامنے وہ ہر ظلم و جبر پہ اتر آئے تب بھی ہم نے یہ نہیں کہا، بلکہ الحمدللہ ہم انہی کی اولاد ہے جنہوں نے 27 سال انگریز کے قید میں چکی پیسی مگر پھر بھی گلا شکوہ نہیں کیا۔ خدا کی قسم میں دیکھ رہا ہوں تحریک پر جو مظالم ہو رہے ہیں، ان کے قائد پر جو ظلم کیے گئے، انہوں نے اپنی فریاد نہیں کی بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر کہا ہے مشق سخن جاری، اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے، حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو اور بھی کل کہہ لو، پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی۔ اس لیے آج ہم الحمدللہ جن کے سپاہی ہیں اور الحمدللہ جنہوں نے ہمیں اس راستے پر لگایا اور پورے امتی مسلمہ ایک بیداری کی روح پھونک دی، واللہ العظیم ہم نے اس سے بھی یہ گلے اور شکوے نہیں سنے، حالانکہ بڑے ظلم آپ پر کیے گئے مگر کبھی آپ نے اپنے جان کے لیے کوئی فریاد نہیں کی کہ آ جاؤ مجھے بچاؤ یا مجھے ظالموں کے ظلم سے نجات دلاؤ۔ جیل میں جو مظالم آپ پر کیے گئے وہ تو ایک ایسی داستان ہے ظلم کی کہ شاید تاریخ میں کبھی ہمیں ایسا کہ ایک شخصیت جو کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہو، جن کے ویل چیئر مبارک چومنے کے لیے بھی لوگ بیتاب ہو، وہ جس گاڑی میں ہو واللہ العظیم اس گاڑی کے ٹائر چومنے کے لیے بھی لوگ بیتاب ہو،
وہ ایک آواز کہے تو اس کی اس لبیک پر صرف پاکستان میں نہیں بخدا پوری دنیا کے لوگ نکل پڑے اور وہ کہے ہم اس عاشق رسول کے ساتھ ہیں۔ یہ میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا، خدا کی قسم میں نے حرم شریف میں مقبوضہ کشمیر کے لوگ دیکھے، میں نے انڈیا کے لوگ دیکھے کہ وہ حضور امیر المجاہدین کا جب نام سنتے تھے وجد میں آ جاتے تھے، کہہ رہے خدا کی قسم آپ خوش قسمت ہے پاکستان والوں کہ اللہ نے آپ کو بابا جی جیسا شخصیت عطا کی ہے۔ ہم نے کہا الحمدللہ ہم خوش قسمت ہے کہ ہمیں وہ شخصیت عطا بھی ہوئی اور ہم نے اس کی آواز پر لبیک کہا اور رسمن ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے بلکہ الحمدللہ ہم نے دل و جان سے ان کا ساتھ بھی دیا۔ اور پھر اہالیان کراچی کی خوش قسمتی کی تو بات ہی کچھ اور ہے کہ جنہوں نے جس طریقے سے بابا جی کے آواز پر لبیک کہا ہمیں بھی رشک آ جاتا ہے۔ آپ نے الحمدللہ جس انداز سے حضور کے دین کے لیے حضور امیر المجاہدین کا ساتھ دیا، یہ تو بابا جی فرماتے تھے نا حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ الحمدللہ آپ نے جس طریقے سے ساتھ دیا ہے آپ جیت چکے ہیں الحمدللہ۔ اور بابا جی جو فرماتے تھے کہ میں اللہ اور رسول کے سامنے ان لوگوں کی شکایت لگاؤں گا جنہوں نے اللہ اور رسول کے دین کے لیے میرے آواز پر لبیک نہیں کہا، جنہوں نے میرے اس اتنے عظیم پیغام کو رد کیا۔ آپ اور ہم الحمدللہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ بابا جی انشاءاللہ ہماری شکایت نہیں لگائیں گے، بلکہ انشاءاللہ ہماری تو امید یہی ہے کہ بابا جی انشاءاللہ تعالی بابا جی کے ساتھ جس طرح فرماتے تھے ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور یہ قافلہ ہوگا روا قافلہ سالار کے ساتھ۔ انشاءاللہ تعالی ہماری امید ہے کہ بابا جی ہمیں ادھر بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ خوش قسمتی ہے کہ باہر کے لوگ رش کر رہے تھے کہ آپ کو بابا جی جیسا شخصیت ملا ہے تو آپ خوش قسمت لوگ ہیں۔ ہم نے کہا الحمدللہ یہ تو قسمت کی بات ہے کہ جس وقت کوئی بھی بندہ صرف 2 انچ 2 فٹ 2 قدم بغیر مفادات کے آگے جانے کے لیے تیار نہیں، کسی کے سامنے مفادات نہ ہو دنیاوی۔ ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا جن کے آستانے میرے کریم آقا کے نام پر آباد ہے اور میرے مصطفی کریم کے نام کے کاتے بھی ہے اور عزت بھی اسی نام کے کماتے ہیں، مگر جب حضور کی دین پر بات آئی تو پھر ہم نے اس جب اور دستار والوں کو بھی دیکھا کہ انہوں نے ریورس گیئر لگا کے کہا نہیں ہم جو ہے نا اس میدان میں نہیں آ سکتے۔ اب یہ اہل سنت جو ہے نا یہ تشدد کی طرف جا رہے ہیں۔ مشن میں ہمارا بابا جی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، میں نے کہا مشن سے مسلمان اختلاف کر ہی نہیں سکتا، وہ کون سا مسلمان ہوگا جو اس مشن سے اختلاف کرے، لیکن جب وہ انڈائریکٹلی پھر سامنے آ جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں نہیں ہمارے اس بابا کے طریقہ کار سے اختلاف تھا۔ لوگوں کو کچھ صاف طور پر یہ بھی نہیں کہہ سکتے، ان کو پتا ہے پھر تقریر سننے کے لیے بھی بندہ نہیں ملے گا، پھر سبحان اللہ کہنے کے لیے بھی بندہ نہیں ملے گا، اس لیے بابا جی کا نام تو ضروری ہو چکا ہے۔ جہاں پر ظالم کے سامنے اس کے ظلم کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ ہوگا وہاں پر بھی میرے امام حضرت قبلہ بابا جی خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ کا نام بطور استعارہ شامل ہوگا۔ جہاں پر ختم نبوت کی بات ہوگی ادھر لبیک کا نام بھی آئے گا، جہاں پر حضور کے عزت آبرو کے لیے مر مٹنے کی بات ہوگی ادھر لبیک کا نام ضرور آئے گا۔ اور یہ تو تاریخ میں لکھا جائے گا کہ جب وہ وقت تھا کہ ایک پلیٹ بریانی پر لوگ بک جاتے تھے تو اسی وقت جب ہم نے ان کے سامنے وزارتیں رکھی اربوں روپے رکھے انہوں نے اس کو ٹکرا کر کہا کہ تم نے ہمارے قیمت کو بڑا کم سمجھا ہے، ہم جس دربار میں بک چکے ہیں بخدا ہمارے ایک ناخن کا قیمت بھی پوری دنیا نہیں بتا سکتی کیونکہ ہمارا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے۔
آج یہ جو ہم ماحول دیکھ رہے ہیں وہ کراچی ہو، تقریباً مہینہ پہلے ہم اس راستے سے بلوچستان گئے. آپ یقین کریں وہ علاقے جہاں پر پاکستان کا نام لینا بھی مشکل تھا، ادھر الحمدللہ تحریک لبیک نے 14 اگست کی ریلیاں بھی نکالی، ادھر ملک کے جھنڈے الحمدللہ لہرائے گئے. اس وجہ سے ان لوگوں کو پتا ہے کہ جو قومیت کی، جو لسانیت کی، جو بدبودار نظریہ تھا، بابا جی نے اس کو یکسر ختم کر کے سب کو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جمع کر دیا ہے. مجھے کچھ لوگوں نے ادھر مجھے خبر پہنچی کہ انہوں نے کہا ان کو جلدی پتہ چلے گا، یہ شفیق امینی کو جلدی پتہ چلے گا کہ خیبر پختونخوا یعنی یہ پٹھانوں کے ساتھ وہ پنجاب کے لوگ پھر کیا کرتے ہیں. میں نے کہا بخود آپ کو معلوم نہیں، آپ آ جائے پنجاب میں اور ادھر پھر کراچی، سندھ، بلوچستان میں جدھر بھی جائیں، اگر آپ میرے مصطفی کریم کے دین کے لیے نکلے بخدا لوگ دل و جان سے آپ سے پیار کرتے ہیں. کہ ان کی وجہ کیا ہے؟ انہیں مانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام. میں نے کہا اس چیز کی تو بنیاد ہی الحمدللہ ختم ہو چکی ہے. اب تو امت حضور کی ذات پر ایک ہو چکی ہے. اب وہ وقت آنے والا ہے انشاءاللہ. بابا جی نے جس طریقے سے اس امت کو بیدار کر دیا ہے، میں ان نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوں، میں ان کے جذبوں کو دیکھ رہا ہوں. یہ جو موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، اور تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میرے طرح صاحب اسرار کرے. ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، اور موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. اور فتنہ ملت بیدا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے. وہ لوگ اور ہے جو جا کے سلاطین اور بادشاہوں کے در پہ ادھر ماتا وہ گر کر ادھر چاپلوسیاں کر کے ان کی رضا حاصل کر رہے ہیں. اور وہ لوگ اور ہیں جو فورتھ شیڈول میں، جو بڑے بڑے مشکلات میں بھی رہ کر تاجدار ختم نبوت زندہ باد کی نعرے لگا رہے ہیں. اب انشاءاللہ پاکستان انشاءاللہ تعالی پاکستان کو تحریک لبیک یا رسول اللہ نے اپنی اصل کی طرف لے کے جانا ہے انشاءاللہ. اور یہ نظر آ رہا ہے، وہ وقت دور نہیں. میرے امام نے فرمایا تھا، میرے قائد نے فرمایا تھا کہ انشاءاللہ تعالی حضور کا دین تو آنا ہی آنا ہے. ہمارا یقین ہے کہ آپ ولی کامل تھے. جو بات آپ نے کی ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہو کے رہے گی. انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ ہم اسلام کی بہار اپنی آنکھوں سے پاکستان میں دیکھیں گے انشاءاللہ. پھر کوئی ظالم ظلم نہیں کرے گا، پھر مظلوم کی فریاد سنی جائے گی. آپ نے بس ساتھ دینا ہے تحریک کا اور اس مشن کا، اور جب تک ہم اس مشن پر موجود ہیں تو آپ نے ساتھ دینا ہے. یہ تو بابا جی بھی فرماتے تھے کہ اگر میرے موت کے بعد بھی، میرے وصال کے بعد بھی آپ کو اگر یہ خبر مل جائے کہ میں نے اس ختم نبوت کی کاز اور مشن سے 2 نمبری کی ہے تو میرے ہڈیاں بھی پھر نکال دینا. مگر الحمدللہ
جب آپ اس دنیا سے تشریف لے کے جا رہے تھے تو ایسے حال میں کہ آپ کو بخار تھا، مگر اس بخار کی عالم میں بھی آپ نے ختم نبوت اور ناموس رسالت پر پہرا دیا۔ آپ فیض آباد پہنچے، اسی اخبستہ ہواؤں میں پہنچے اور آپ نے اپنی حاضری میرے کریم آقا کی بارگاہ میں لگائی اور لبیک یا رسول اللہ کے صحیح معنی اور مفہوم کے ساتھ کہ یا رسول اللہ معذوری کی حالت ہو تب بھی میں حاضر، یا رسول اللہ بخار ہو تب بھی میں حاضر، میرے بچے میرے سامنے مارے جائے اور ان کی لاشیں 8 لاشیں اٹھے تب بھی میں حاضر، اور یا رسول اللہ میری گھر سارا لٹ جائے تب بھی میں حاضر، مگر یا رسول اللہ آپ کے ایک نگاہ ناز کا میں مطلوب ہوں، اس وجہ سے میں طالب ہوں، اس وجہ سے بخدا ہمارے قائد نے اپنے حصے کا کام کر دیا ہے۔ اب ہم نے اس عظیم قائد عظیمت کی روح کے ساتھ آج یہ عزم کرنا ہے کہ حالات جیسے بھی ہو، اسلام حالات کا تابع نہیں ہے، ہم نے ہر حال میں انشاءاللہ حضور کے دین کے لیے میدان میں رہنا ہے انشاءاللہ۔ میں اپنے جس بھائی کی یہاں پر شادی نکاح شریف محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب ہے، خوش قسمت ہے بھائی محمد جمیل قادری صاحب، یقیناً خوش قسمت ہے کہ ان کے شادی پر قائدین بھی تشریف فرما ہے ان کی نکاح کی تقریب پر، اور آپ لوگ بھی اس خوشی میں شریک ہے، تو ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ کریم جل جلالہ ان کے لیے یہ نکاح ان کی زندگی میں خوشیوں، عزتوں اور برکتوں کا سبب اور ذریعہ بنائے، اور ہمیں حضور امیر المجاہدین کے اس مشن کے ساتھ ہمیشہ کے لیے مخلص رکھے، اور ہر قدم اور ہر لحظہ ہم سے اللہ کریم جل جلالہ یہ عظیم کام لے انشاءاللہ تعالی اسی مشن کے ساتھ کہ رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا، اور پڑے خاک ہو جائے جل جانے والا۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک